بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الہبہ تک پہنچا تھا، یعنی جس میں تحفہ تحائف کے سلسلے میں احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور ہم پچھلے پروگرام میں 2620 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ اسی کو دوبارہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ کیونکہ چند باتیں اس سے متعلق اور عرض کرنی ہیں وہ رہ گئی تھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکہ تھیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا۔ میں نے کہا اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، یعنی مشرکہ تو ہیں اور یہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گی، بلکہ اسلام سے منہ پھیرنے والی ہیں۔ کیا میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں، یعنی صلہ رحمی کا مظاہرہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ نعم صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مشرکہ والدہ ملنے آئیں تو سب سے پہلے اسلام اور کفر کو بنیاد بنایا کہ میں یہ چونکہ مشرکہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان کے ساتھ رویہ درست رکھنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی دوستی میں، دشمنی میں، رشتہ داری کے قائم رکھنے یا اس کو منقطع کرنے میں اسلام کو بنیاد بنانا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دینے میں، لینے میں اور دوستی دشمنی کرنے میں اللہ کی رضا کو مطلوب اور مقصود نہ بنائے، یعنی اللہ کے اس نے اپنے ایمان کو دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ہمارے درمیان ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خاندان، ہمارے رسم و رواج، ہمارے گھر کے بنائے ہوئے اصول، اس کے علاوہ پھر ہمارے جذبات، احساسات، قلبی اٹریکشن ہماری، یہ تمام چیزیں، پھر نفس ہے، پھر شیطان ہے، ان کو بنیاد بنا کر پھر آخر میں دیکھ لیں گے کوئی مذہب اسلام کو بھی اہمیت دینی ہے کہ نہیں دینی، اور بعض اوقات تو دیتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دوستی اسی سے کریں کہ جو صاحب ایمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ، اور مومن سے مراد بھی مومن متقی ہے، علماء نے بیان فرمایا، یعنی صاحب تقوی کو اپنا دوست بناؤ۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہت ہی گھلیں ملیں، اپنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ صرف کریں، اپنے مال کو اس پہ خرچ کریں، اپنے مال میں تصرف کا اس کو اختیار دے دیں، اپنے راز اس کو بتائیں، بہت ہی کلوز فرینڈ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں دوستی۔ باقی ہم بعض اوقات محلے میں کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ دوست ہے، وہ دوست نہیں ہوتا، وہ ملاقاتی ہوتا ہے خالی، کیونکہ ہم اس سے اپنے راز چھپاتے ہیں، اپنے ویک پوائنٹ نہیں بتاتے ہیں، اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں دیتے ہیں، تو یہ عرفاً دوستی تو کہلائے گی، لیکن شرعاً دوستی وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ یہ کافر سے منع ہے، جب آدمی بہت زیادہ اس سے گھل مل جائیں گے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایک ہی پلیٹ میں، گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ رہا جا رہا ہے، اپنے راز اس کو بتا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر کفر سے متعلق نفرت جو مطلوب شرع ہے وہ آپ کے قلب میں نہیں رہے گی، اور آپ کچھ عرصے بعد اس کے کفر پر راضی ہو جائیں گے۔ کافر ہے کوئی بات نہیں، دوست تو ہے میرا، اس کا مذہب اس کے ساتھ، میرا مذہب میرے ساتھ، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ انسان کو کفر میں داخل کر سکتا ہے۔ رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، یہ فقہا نے ضابطہ بیان فرمایا۔ اور پھر بعض اوقات ایسے لوگوں کی صحبت میں اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں اور دوسرے کا مذہب اچھا لگنے لگتا ہے، یار ان کے یہاں نہ پردہ نہ کچھ،
میں گھر جاتا ہوں ان کی عورتیں بہنیں بہنیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، ہم بھی ہنس کھیل کے باتیں کرتے ہیں، یار یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ اپنا مذہب ہمیں معاذاللہ برا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ہماری اگر دوستی کی بنیاد مذہب پر نہ ہو تو پھر غلط ہوگا، یہ بنیاد بنانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم ایسے لوگوں کے دوست بناؤ یا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور جو اپنی زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ یعنی خاموش بھی بیٹھے ہوں تو آپ ان کو دیکھیں اور نصیحت اور عبرت حاصل ہو، نماز پڑھنے کا خیال آئے، گناہ چھوڑنے کا خیال آئے، اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت محسوس ہونے لگے، جو ہم بعض اوقات بے حیائی کے کام مسلسل کر رہے ہوتے ہیں ان پہ شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ بھی جوان آدمی ہے، کالی داڑھی ہے، اور میں نہ مذہب اسلام کی کوئی ظاہری علامت اختیار کرتا ہوں، رات دن جانوروں کی طرح اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہوں، تو یہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم ہے۔ تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اسلام کو بنیاد بنائیں۔ دوسری چیز رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی بہت اچھی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام اور اسلام کی پھر تعلیمات۔ تو وہی اگر کوئی غیر مسلم ہو گیا، مرتد ہو گیا، آپ کے خدا نخواستہ اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو مرتد کا سوشل بیک آؤٹ کرنا واجب ہے۔ معاذاللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماریں، یہ ریاست کا کام ہے، وہ سزا جاری کرے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کو اس قسم کے لوگوں سے کا سوشل بیک آؤٹ کرنا لازم ہے۔ ایسی وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا منحرف ہو گیا، چاہے مسلمان کہتا ہو، خدا کے وجود کا منکر ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلام کرتا ہے، یا اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں کہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی کریم کی شان میں کرنے لگا، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ مذہب مطالبہ کرتا ہے۔ ہاں، ہدایت دینے کے لیے کوشش کرتے رہیں، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانے اکڑ جائے اس پر تو پھر سائیڈ میں ہونا لازم ہوتا ہے۔ یہ تو ہے کفر و اسلام کا مسئلہ۔ ایک ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کا مسئلہ۔ بعض اوقات ہم رشتہ داریاں سب کی ہم نبھاتے ہیں کہ نہیں یار، کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، پورا کا پورا گھر بے نمازی ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے، لیکن ہماری رشتہ داری بھی تو ہے نا بھائی، خاندان ہے، نبھانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، کوئی سگریٹ پینے کا عادی بنتا ہے، واپس آتے ہیں بچے تو ماں بہن کی گالیاں بکرے ہوتے ہیں، کیونکہ اس خاندان میں، گھر میں یہ گندا غلیظ ماحول ہے۔ بچے گھر واپس آتے ہی مطالبے کرتے ہیں ہمیں فلم دیکھنی ہے، ہمیں ڈرامہ دیکھنا ہے، کیوں؟ وہاں پر چل رہا تھا۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ایسے رشتہ داروں سے دور رہنا لازم ہوتا ہے۔ بس ایک رسمی سا تعلق رکھیں، زیادہ آگے نہ بڑھیں، چاہے سگے ہی کیوں نہ ہوں۔ آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن، جس کو سالی کہتے ہیں، سسٹر ان لا، اگر یہ فاسقہ فاجرہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، مردوں سے میل جول اور گندی حرکتیں، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو اس سے ملنے سے روکے۔ اندازہ کریں، وہ تو سگی بہن ہے اس زوجہ کی، لیکن قطع تعلق کرنا یہاں پر لازم ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہی ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو ایک تو آپ پر بھی تہمت لگے گی، آپ پر بھی انگلیاں اٹھیں گی، پھر بدنامی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا نیک خاندان ہے، عالمانہ کوئی خاندان ہے یا پرہیزگار ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو لوگ آپ کو بھی برا کہیں گے، اور کبھی بھی برائی آپ کے سر پر بھی آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی برائیاں ہمارے گھروں میں سرایت کرتی ہیں۔ ماں برقعے والی ہے لیکن کسی سے رابطہ رکھتی ہے، ایسی کسی رشتہ دار سے، تو ان کی بچیاں میں نے دیکھا ہے بعض اوقات خود مائیں بتاتی ہیں کہ مفتی صاحب بچیوں نے پردے سے انکار کر دیا، کہتی ہیں وہ خالہ بھی تو نہیں کرتی، پھوپھی بھی تو نہیں کرتی، ان کی روش پہ چل گئی ہیں بچیاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی رشتہ داری بنانے میں، نبھانے میں، قائم رکھنے میں، تعلق منقطع کرنے میں اسلام کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے کم از کم گناہ کو برا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ قریب کیوں نہ ہو۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اگر فرض کر لیں والد صاحب فاسق ہیں، فاجر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں لوگوں پر، ماں جھوٹ بولتی ہے، بے نمازی ماں ہے، ان سے نفرت نہیں رکھنی ہے، معاذاللہ ان کا ادب احترام ویسے ہی کرنا ہے، لیکن ان کے افعال کو برا سمجھنا، اس سے نفرت رکھنا، ان سے دل میں کراہت رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، اگر ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے،
ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو دیکھ کر برا سمجھنا ہوگا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے ہمارے گھروں میں کہ برائی کو دیکھ کے برائی سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہنستے ہیں، بلکہ تعاون کرتے ہیں، بلکہ اطاعت کرتے ہیں گناہوں کے اندر، بلکہ منع کرنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بتائیے جب دل میں صرف برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو ان درجوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایمان کتنا خطرے کے اندر ہے۔ لیکن چونکہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے، یہ میری زوجہ ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، تو ہم ان کی برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے، بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ باہر بیٹھ کے بڑکے مار رہے ہوں گے، دیکھو معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے صاحب، دین ایمان ہی نہیں رہا ہے۔ اور گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سب فرشتے ہیں، وہاں کبھی آپ نے اتنا برا نہیں مانا، باہر نکل کے آپ ہر ایک پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا آپ سے مراد جب میں کہتا ہوں تو جنرل بات کر رہا ہوں، مراد یہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں، کوئی پرٹیکولر کوئی خاص شخص نہیں ہے، کوئی خاص خاندان نہیں ہے۔ میں خود بھی ایک آئینہ سامنے رکھ کر یہ بات کہوں گا، میں بھی اپنے گھر میں دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کم از کم جو قریبی ایسے رشتہ دار جن سے قطع تعلق نہیں کر سکتے ہیں، جیسے بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ سے نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم دل میں تو برا جانیں۔ اور کتنی بچیاں اتنی اچھی ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتی ہیں صاحب میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کیا میں اس سے طلاق لے سکتی ہوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک ایمانی جذبہ ہے کہ ہم ایک فاسق و فاجر شخص کے ساتھ رہیں، کیوں رہیں؟ پھر وہ ہم سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ گھر چلائیں، اور کوشش یہ کریں، دور ہونا بہتر ہے لیکن کمال نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ قریب رہیں، اور قریب رہ کے شوہر کو آہستہ آہستہ مولڈ کریں کہ وہ نمازی بنے۔ ایک بہن کہتی ہے میرا شوہر نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، تو میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے ان کو دیکھ کے روزہ، کہ ابو بھی تو نہیں کرتے ہیں۔ کس قدر اپنی اولاد کو ایک غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب اسلام یہی کہتا ہے کہ اس میں بنیاد بنائی جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، پیسے کا لین دین کرتے ہیں، مذہب اسلام کو بنیاد بنانا چاہیے۔ نہیں بنائیں گے اس کو تو لازم بات ہے کہ انسان پھر بے احتیاطی میں، غفلت میں، جہالت میں حرام کی طرف بڑھے گا۔ بعض لوگ ساری زندگی حرام کماتے رہتے ہیں اور منہ سے کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے تو بڑی کوشش کی اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ یار حلال کی تعریف ہمیں پتہ نہیں، رزق حرام کی تعریف ہمیں پتہ نہیں، کھلا رہے ہیں۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ رزق حلال رزق حرام کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے شرعی لحاظ سے اس کی؟ اور پھر آپ محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ کیا آپ نے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے، یا اس میں 10 گھوچے لگائیں۔ جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے بولے کہ یار میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے اور پوری توجہ سے میں گاڑی چلاؤں گا روڈ کے اوپر، وہ بھی کراچی کے روڈ پر جہاں ہنگامہ اتنا رش، تو آپ اسے یہی کہیں گے کہ بھائی تیرا اعتماد، تیرے لہجے کی پختگی، تیرے لہجے کا استحکام، یہ کچھ نہیں چلے گا، جب نہیں آتا تو نہیں کرو۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یہ کہہ دینا کہ میں اس کے حلال کما رہا ہوں، بھائی ہمیں تو بڑا خوف ہے حرام کمانے سے، ہم ڈرتے ہیں، یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ نجات مل جائے گی، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ہمیں پیسہ کمانا چاہیے، کس طرح ہم جاب کریں تو سیلری طیب اور حلال ہوگی اور 100% حلال ہوگی، اور کیسے کریں گے تو 100% حرام ہوگی یا اس کا کچھ حصہ حرام ہو جائے گا۔ جیسے گورنمنٹ جاب کرنے والے گھوسٹ اسکولز کے اندر ٹیچر بنے ہوئے ہیں، اسکول کا وجود ہی نہیں اور سیلری لے رہے ہیں، یعنی ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہ اس کا جب آخرت میں حساب دینا ہوگا تو کس قدر ہم پھنسیں گے وہاں پر۔ کوئی شرم و حیا نہیں ہے، بس کھاؤ پیو، یہ زندگی بہتر گزر جائے پھر دیکھی جائے گی۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، وہاں حساب عذاب قبر ہو سکتا ہے، میدان محشر میں احتساب، ڈے آف ججمنٹ کہلاتا ہے، پھر جہنم ہے یا جنت ہے۔ اگر جنت سے محروم ہو کے جہنم میں ڈال دیے گئے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اسلام اور کفر کو بنیاد بنا کر، یہ نہیں دیکھا ماں ہے سامنے، کوئی جذباتیت، کوئی ان کی طرف میلان نہیں، سب سے پہلے شرعی مسئلہ۔ اگر میرے آقا فرماتے ان سے قطع تعلق کرو، ہرگز گھر میں گھسنے نہ دو، آپ کبھی بھی ان سے رابطہ نہ رکھتی۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ہمارے مذہب اسلام کا مطالبہ، اور یہ ہے ہمارے اکابرین کا طریقہ۔ میری بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں کہ کس طرح بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسئلہ معلوم کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ بھی کیسا کھینچا، مشرکہ بھی ہیں، اسلام سے اعراض کرنے والی بھی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے ہمارے مذہب اسلام کی عمدگی، کہ
کہ ماں کا حق اگرچہ وہ مشرکہ ہے اتنا ضرور ہے اس کا کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، بٹھاؤ، کھلا دو، پلا دو، نرم لہجہ رکھو، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ غیر مسلمہ کو اگر آپ گھر میں رکھیں گے، وہ گھر میں رہ کے عبادت کرے گی، دیگر چیزیں، تو آپ کے بچے اس کو دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے کچھ عرصے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ نانی یا دادی کی طرف مائل ہو جائیں، اپنی پھپھیوں کی طرف، خالاؤں کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ بھی کفر اور شرک کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے زیادہ نہیں، اتنا یہ کہ بس ہاں اچھا سلوک رکھیں، وہ آئیں، ان کو کھلایا پلایا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رخصت کر دیا، یہ روللی رویہ نہیں رکھا۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اگر اچھا سلوک رکھیں گے، ایک تو لوگوں پہ بہت اچھا اثر طاری ہوگا، اسلام کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، دوسرا ان کی والدہ کے لیے امکانات بڑھیں گے کہ جب ان کی والدہ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اگرچہ میں مشرکہ تھی، تو اسلام کی طرف دل مائل ہوگا، میلان اسلام کی طرف، میلان اسلام کی خاطر سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، یہ چیزیں ملحوظ رکھی جائیں۔ تو اس لیے اب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ایک مشرکہ ماں کے ساتھ اس معاملے کا حکم دیا گیا تو مومنہ اور مسلمہ ماں کا کیا عالم ہوگا، اندازہ کریں ذرا۔ اب ہمارے وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں جو اپنی ماؤں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، لہجے سخت رکھتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مارتے پیٹتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیا ہے، اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیا ہے، پتہ نہیں وہاں ماں کیا بیچاری کس طرح گزارا کر رہی ہے، کس طرح نہیں۔ یہ جو ہمیں بعض اوقات تصویریں دکھائی جاتی ہیں، صورتحال دکھائی جاتی ہے، ہر ایک چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی، ہر ادارے میں نہیں ہوتی۔ کتنا ناروا سلوک ہوتا ہے، ہتک آمیز سلوک ہوتا ہے، ذلت آمیز سلوک ہوتا ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ اس لیے میں کسی مخصوص ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، کون کسی کے نخرے اٹھاتا ہے، کون کسی کے اس طرح خدمتیں کرتا ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے، اور خاص طور پر وہ اولاد، وہ نوجوان، وہ مرد حضرات جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے بہکائے میں آ کے، یا لو میرج کی ہے، اپنے لور کے بہکائے میں آ کے وہ پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہاری ماں اور بہنیں میرے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، مجھے ایک آزادانہ زندگی چاہیے، شادی کرنی ہے تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور کی طرف جاتی ہوں۔ اور یہ بیچارہ غلام اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر، اس کی چکنی چپڑی باتوں، ان کے اداؤں سے متاثر ہو کر اپنی جنت کو قربان کر دیتا ہے، آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسی بیوی جس نے آتے ہی یہ مطالبے کر دیے، وہ تمہاری اپنی ہو سکتی ہے، کچھ عرصے بعد میں نے تو دیکھا ہے سینکڑوں میرے پاس مسائل آتے ہیں، میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، لوگ اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، شاید ہی کوئی ایک آدھ شادی کامیاب ہوئی ہوگی، ورنہ سب کے سب ناکام رہتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر شرم اتنی آتی ہے کہ اب واپس جا کے ماں سے کیسے کہیں کہ میرا حشر خراب کر دیا میری لور نے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔